باب الصلاۃ فی السفر، سفر کے درمیان نماز ادا کرنے کا بیان۔ سفر کے احکام کیا ہیں، مسافر کب کہلاتا ہے، کتنے کلومیٹر کی مسافت پر اس پر مسافر کا اطلاق ہوگا، اس کو مسافر کہا جائے گا، اور 4 رکعت والی نماز مسافر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھے۔ البتہ فجر اور مغرب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، فجر کی 2 رکعت پوری پڑھے گا اور مغرب کی 3 رکعت پوری پڑھے گا، تخفیف نہیں ہوگی، یعنی کوئی اس میں سہولت نہیں ہوگی، کیونکہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، 3 رکعت والی نماز 1.5 رکعت نہیں پڑھیں گے بلکہ پوری 3 رکعت پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 179، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ قال اذا سافرت فصلی الصلاۃ كلها رکعتین رکعتین الا المغرب فانها ثلاث۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب تم سفر کرو تو ہر نماز کی 2 رکعت ادا کرو، جیسے ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، سوائے مغرب کے، کیونکہ یہ 3 رکعت ہی ہوگی۔ مغرب میں چاہے سفر میں ہو یا حضر میں، مغرب کی نماز پوری 3 رکعت پڑھی جائے گی۔ حدیث نمبر 180، حضر میں یعنی اپنے وطن میں ہو یا کسی جگہ قیام کیا ہوا ہو۔ حدیث نمبر 180، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ قال اذا قدمت بلدا فازمعت على اقامت 10 فاتم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم سفر کے دوران کسی شہر میں پہنچو اور وہاں 10 دن قیام کرنے کا ارادہ کر لو تو اس دوران تمام نمازیں مکمل پڑھو، یعنی 4 رکعت پڑھو۔ اب سفر کی مدت، ائمہ کے درمیان سفر کی مدت کے بارے میں اختلاف ہے، کسی کے پاس 10 دن ہے، احناف کے پاس اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو وہ مسافر کہلائے گا، اور اگر 15 دن تک اگر ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو وہ مقیم کہلائے گا۔ اب 4 رکعت والی نماز وہ 4 رکعت ہی پڑھے گا، 2 رکعت نہیں پڑھے گا۔ حدیث نمبر 181، قال زید بن علی رضی اللہ عنہ ولا تقصر الصلاۃ الا فی مسیرۃ 3 فاذا خرجت من بیتک تريد سفر 3 ایام او اکثر من ذلك فقصر حين تجاوزت ابیات اہلک وبلدک۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صرف 3 دن کی مسافت کے برابر یا اس سے زیادہ سفر میں نماز قصر کی جائے گی، یعنی سفر کے لیے 48 میل کا اگر کوئی سفر کا ارادہ کرے، 48 میل، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، بعض لوگ 72 کلومیٹر کہتے ہیں اور بعض لوگ 98 کلومیٹر کہتے ہیں، بہرحال 98 کلومیٹر کا اگر کوئی سفر کا ارادہ کرے تو وہ اپنے شہر کی آبادی سے جیسے ہی باہر ہو جائے اس وقت سے وہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا واجب ہے اس پر، البتہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھے تو وہ تابع امام کے ہے، امام اگر مقیم ہے تو یہ امام کے پیچھے ہونے کی وجہ سے پوری 4 رکعت ادا کرے گا۔ اگر امام کے ساتھ نماز چھوٹ جائے، سلام پھیرنے سے پہلے بھی اگر کسی مقیم کی یہ اتباع کر لے، اقتداء کر لے، تو پھر اس کو سلام پھیرنے کے بعد پوری 4 رکعت نماز ادا کرنا اس پر لازم ہے۔ امام زید فرماتے ہیں صرف 3 دن کی مسافت کے برابر یا اس سے زیادہ سفر میں نماز قصر کی جائے گی۔ 98 کلومیٹر کا اگر کوئی سفر کا ارادہ کرے یا 98 کلومیٹر اگر پار ہو جائے اپنے وطن سے تو وہ نماز قصر کرے گا، 4 رکعت والی نماز 2 پڑھے گا۔ جب تم 3 دن کی مسافت کے برابر یا اس سے زیادہ سفر کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑو تو جیسے ہی تم اپنے شہر کی آبادی سے باہر آ جاؤ تو تم نماز قصر کرنا شروع کرو، یعنی پورے 98 کلومیٹر پار ہونا ضروری نہیں ہے۔ 98 کلومیٹر کی نیت سے، 98 کلومیٹر کی نیت سے اگر کوئی سفر کا ارادہ کرے اور سفر شروع کر دے اور آبادی سے باہر پہنچ جائے اپنے وطن کی، اپنے گاؤں کی، تو اس وقت سے ہی اس پر قصر لازم ہے۔ حدیث نمبر 182، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ صلی بمکہ رکعتین رکعتین حتی رجع۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر واپس جانے تک، مدینہ منورہ واپس ہونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 2 رکعت نماز آپ نے ادا کی، یعنی فرض 2 رکعت پڑھتے رہے، ظہر، عصر اور عشاء کی، کیونکہ آپ وہاں پر مسافر تھے۔ حدیث نمبر 183، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتطوع علی بعیرہ فی سفرہ حیث توجہ بہ بعیرہ یؤمی ایماء ویجعل سجودہ اخفض من رکوعہ وکان لا یصلی الفریضۃ ولا الوتر الا اذا نزل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران اونٹنی پر ہی نوافل ادا کر لیا کرتے تھے، سواری پر آپ نوافل ادا کرتے تھے، خواہ اس کا
رخ کسی بھی سمت ہو، یعنی رخ اونٹنی کا، سواری کا چہرہ چاہے قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو، آپ اس پر نوافل پڑھا کرتے تھے۔ آپ اشارے کے ذریعے رکوع اور سجدہ کرتے تھے سواری پر۔ سجدے میں آپ رکوع کی بنسبت زیادہ جھکتے تھے، سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ آپ جھکا کرتے تھے۔ آپ فرض نماز اور وتر سواری سے نیچے اتر کر ہی ادا کرتے تھے۔ فرض اور وتر آپ سواری پر ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ فرض نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ سواری کو روک کر زمین پر فرض ادا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 184، قال زید بن علی رضی اللہ عنہ اذا دخل المقیم فی صلاة المسافر فسلم المسافر قام المقیم فاتم واذا دخل المسافر فی صلاة المقیم صلی بصلاته۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مقیم شخص کسی مسافر کی اقتداء میں نماز ادا کرے اور مسافر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے تو مقیم کھڑا ہو جائے گا اور اپنی بقیہ نماز پوری کرے گا۔ مثال کے طور پر امام اگر مسافر ہو اور ظہر کی نماز پڑھا رہا ہو تو وہ 2 رکعت پر سلام پھیر دے گا، لیکن اس کے پیچھے اگر کوئی مقیم اس کی اقتداء کرے تو وہ دوسری رکعت پر سلام نہیں پھیرے گا، بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر اور 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اسی طرح اگر جب کوئی مسافر کسی مقیم کی اقتداء کرے، کسی مقیم کے پیچھے نماز ادا کرے تو وہ مقیم کی طرح مکمل 4 رکعت نماز ادا کرے گا۔ یعنی اگر وہ مقیم امام کے پیچھے سلام پھیرنے سے پہلے شامل ہو جائے تو مقیم امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 2 رکعت نہیں پڑھے گا بلکہ 4 رکعت پڑھے گا۔ باب الصلاۃ فی السفینۃ۔